ایک اعلان سن لیں، اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ طالب علموں کا قرآن مجید ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے۔ آپ جب یہ سنیں گے کہ ترجمہ مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو آپ کا دل ضرور گواہی دے گا کہ ایسے موقع پہ آنا چاہیے۔ غالباً جمعرات کے دن مجھے طالب علم بتا رہے تھے کہ اس سال شوال سے لے کے اس جمعرات تک 205 سبق ہوئے ہیں ترجمے کے، جو ہم صبح نماز سے پہلے پڑھاتے ہیں اور نماز کے بعد۔ آج سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر اور سورۃ المرسلات انشاءاللہ مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ کل عما یتساءلون شروع کریں گے۔ جمعرات کے دن عطا الرحمن صاحب انشاءاللہ دو آخری صورتیں پڑھائیں گے۔ اگلا جمعہ عظمت قرآن کے موضوع پہ پھر یہاں آخری 2 صورتوں کا ترجمہ اور دعا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا اس کو خیال کریں، کالج سکولوں میں جاتے ہیں، آپ فنکشنوں پہ جایا کریں، لیکن 205 سبق جمعرات تک ہوئی ہے تو انشاءاللہ 212 ہو جائیں گے، 11 ہو جائیں گے۔ اور اللہ اتنا راضی ہے ان طالب علموں پہ، اتنا راضی ہے اور مجھ گنہگار عاجز پہ کہ 205 سبقوں تک ہمارے 2 نامے ہوئی ہیں اور 2 ڈبل سبق پڑھائے ہیں۔ 205 میں سے 2 نامے ہوئے، مجبوری تھی، جلسہ تھا رات کو، صبح طالب علم نہیں اٹھ سکے، یعنی پہنچ نہیں سکے، میں بھی نہیں پہنچ سکا، اور 2 ڈبل پڑھا دیے۔ اللہ کتنا راضی ہے۔ اور 43ویں دفعہ اس مدرسے میں قرآن مجید مکمل ہونے لگا ہے۔ جتنا بھی ہے کام کو اگلے جمعے آنا، انشاءاللہ اس دعا میں بہت برکت ہوگی اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس دفعہ جو 26 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے، بدیالی صاحب وغیرہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ 73 سندیں ہیں جن میں کتابی، قرآنی، حفظ، وفاق اور بچی۔ آپ دیکھیں 73 سندیں ہیں۔ اتنا بڑا فنکشن ہم چھوٹے لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کو 26 تاریخ والی جو جمعرات ہے اس میں ضرور آنا چاہیے اور ان طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ استاد ایک بندہ رکوع میں جماعت کے ساتھ ملتا ہے، وہ ثنا کب پڑھے گا؟ وہ رکوع میں مل جائے، اب اس نے ثنا نہیں پڑھنی، پہلی رکعت امام کے ساتھ ہو گئی، اس کی قضا بھی کوئی نہیں ہوئی رکعت، کیونکہ رکوع میں مل جانا وہ رکعت پا لینا۔ وہ آ کے ثنا نہ پڑھے، کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ ثنا جو کہ سنت ہے، اس کے چھوڑنے سے جو ہے نماز میں یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوئی، اس لیے وہ نہیں پڑھے۔ ایک بندہ سجدے میں جماعت کے ساتھ ملتا ہے، وہ ثنا کب پڑھے گا؟ وہ اگلی رکعت چونکہ اس کی قضا ہو گئی، سجدے تک پہنچ گیا، نہ رکوع رہ گیا، رکوع رہ گیا تو وہ رکعت رہ گئی۔ اب جب وہ اپنی رکعت پڑھے گا اکیلے، اس میں ثنا پڑھے گا سبحان اللہ۔ دوسرے نے چونکہ پڑھنی نہیں ہے، وہ رکوع میں مل گیا ہے، اس کی رکعت ہی کوئی نہیں، اس لیے اس نے نہیں پڑھنی، اور اس نے وہ جو رکعت پڑھے گا اس میں ثنا پڑھے گا۔ آپ نے موبائل والوں کا مسئلہ بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے زائد پیسے لے سکتے ہیں، لیکن استاد جی جس کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ ان کے طریقے کے مطابق چلنے کے پابند ہوتے ہیں، پھر یہ زائد پیسے کیسے لے سکتے ہیں؟ بل، بجلی وغیرہ بھی اسی طرح آخری ڈیٹ پر رات 12 بجے تک جمع کروانے کے پابند ہیں، لیکن جو ہی بینک بند ہوتا ہے یہ ساتھ جرمانہ لینا شروع کر دیتے ہیں، نہ ان کا پیسہ زیادہ ہے، نہ کمپنی کو جاتا ہے، نہ کسی بینک کو۔ کمپنی ان کو بھائی بات یہ ہے، مجھے یہ تفصیل نہیں پتا تھی جس میرے عزیز نے لکھی ہے، میں چھوٹا سا مولوی ہوں، میں پہلے اب بھی کہہ رہا ہوں کسی سوال میں مجھ سے غلطی ہو جائے یا میں غلط بیان کر دوں، آپ انسان ہے تو مجھے بتا دیا کرو، میں آپ کی اصلاح کر دوں گا، یہ دین ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا علم کی نشانی ہے کہ آدمی کہہ دے کہ مجھے بھائی فرق لگا یا مجھے نہیں پتا۔ یہ تفصیل مجھے نہیں پتا تھی جس عزیز نے بتائی ہے، لہٰذا یہ جو بل جمع کرانے والے اور موبائل والے یہ پیسے زائد لیتے ہیں، یہ نہ لیا کریں، یہ ناجائز ہے۔ مجھے اس تفصیل کا پتہ ہوتا تو میں ایسے جواب نہ دیتا۔
اس لیے جو میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا وہ غلط ہے، کیونکہ مجھے تفصیل نہیں پتا تھی۔ آپ یہ بتائیں یہ مسئلہ ہے کہ وہ نہ لے سکتا۔ استاد جی لڑکی کو ماں باپ نے تحفے دیے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ اس لڑکی کی ملکیت ہے جس کو ماں باپ نے شادی کے پہلے تحفے دیے۔ استاد جی عورت کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا جہیز ماں باپ کو واپس دیا جائے گا یا کہ نہیں واپس بھی دیا جائے گا۔ اس کے جتنے حقوق ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان کا بھی حصہ ہوگا، باقی واپس نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا، اس خاتون کی ایک لڑکی پہلے شوہر سے تھی، اب میرے بھائی سے 2 بچے ہیں، وہ میرے سگے بھتیجے ہیں، بھابھی کی پہلی بیٹی سے میں نکاح کر سکتا ہوں یا کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی پہلے خاوند سے بیٹی ہے، اس لیے اس بھابھی کی بیٹی جو پہلے خاوند سے ہے اس کے ساتھ یہ دیور جیٹ نکاح کر سکتا ہے۔ استاد جی میرے دوست کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیوی کی پھوپھی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز ہے یا کہ نہیں؟ اکٹھی پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے، لیکن چونکہ وہ فوت ہو گئی ہے، بھتیجی فوت ہو گئی، اب اس کی پھوپھی سے نکاح وہ آدمی کر سکتا ہے۔ استاد ایک عورت نے ایک بچے کو دوائی میں اپنا دودھ ڈال کر پلایا، دودھ زیادہ تھا، دوا کم تھی، اور بچے کی عمر بھی ابھی 2 سال سے کم تھی، تو یہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی ماں بن جائے گی، چاہے دوا میں ملا کے پلایا ہے۔ جس طرح آج میرے عزیز نے دوبارہ سوال کیا، ان مسئلوں میں کسی کو شک ہو تو بے شک پوچھ لیا۔ زید نے اپنے قریبی رشتےدار کی بیٹی کو خون دیا تھا، اب زید چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے ہو، خون دینے سے کوئی رضا اور کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوتا، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ استاد جی کم از کم مال کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، کم از کم یہ، اور یہ میں نے حساب کیا ہے 2717 روپے بنتے ہیں، تو کم از کم اگر کوئی 3000 احتیاط کر دے، 5000 کر دے، حق مال ادا ہو جائے گا۔ استاد جی میری ہمشیرہ کا 1 سال ہوا انتقال ہو گیا، وہ بھی اولاد تھی، میں اپنی لڑکی کا نکاح اپنے بہنوئی سے کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمشیرہ فوت ہو گئی، یہ اس کی بھتیجی ہے، یہ اکٹھے ایک وقت میں نہیں رہ سکتے، اب جب وہ فوت ہو گئی ہوگی تو یہ اپنی بیٹی اپنے بہنوئی کے نکاح میں دے سکتا ہے۔ استاد جی بعض لوگ قرآنی عمل، آیت یا کوئی وظیفہ پڑھ کر مثلاً شرمگاہ میں کوئی تکلیف ہے پھیرتے، ایسے نہیں پھیرنا چاہیے، وہ دم کر کے پیٹ پہ ناک کے اوپر سے پھیر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرمگاہ پہ پھیرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ استاد جی بار معجل اور معجل ایک ہے عین کے ساتھ، یہ ہوتا ہے کہ ابھی دے دو ماں، ایک ہوتا ہے معجل، 1 سال کے بعد دیں گے، بعد میں دیں گے، وہ معجل ہوتا ہے۔ اس میں عورت کہہ سکتی ہے کہ سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو مجھے نہیں مار دے رہا، تو میرے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھ سکتا، تو شرعی طور پہ وہ نہیں رکھ سکتا، یا معاف کرائے یا ادا کرے۔ عین کے ساتھ وہ معجل تو مراد جلدی ہے، اور حمزے کے ساتھ واو اوپر حمزہ ہو تو یہ معجل کے بعد میں دینا، جتنی جلدی ہو سکے آدمی حق مال ادا کرے۔ استاد جی ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے، بغیر طلاق لیے دوسرے خاوند سے نکاح کرتی ہے، اس کا زنا کرانا ہے، یہ نکاح نہیں ہوگا، طلاق ہو، طلاق کے بعد عدت گزرے، بیوہ ہو، عدت گزرے، پھر جو کرے گا وہ عورت بھی زانیہ ہے اور یہ مرد بھی زانی ہے۔ اور اگر کسی پڑھنے والے کو پتا ہے کہ یہ ایسے نکاح تو وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، یہ بہت بڑا فساد ہے۔